ہر نبی کی یہ سنت ہے، مونچھ کا ہلکا رکھنا اور داڑھی مبارک رکھنا، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کچھ سنتیں انبیاء کی ہیں، اور چوتھی سنت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہر چیز میرے مصطفیٰ کی سنت، ہر چیز میرے مصطفیٰ کریم کی سنت۔ اور پانچویں سنت ہے سنت رب العالمین، سنت الہیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام وہ کیا ہے؟ رحم کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، مہربانی کرنا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا باہر نکل کر یہ رحم کرنا کس کی سنت ہے؟ صفت کس کی ہے؟ عدل کرنا صفت کس کی ہے؟ اگر کوئی عدل کرے تو وہ رب بن جاتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ عدل کس کی صفت ہے؟ یہ اس کی سنت ہے عدل کرنا۔ انصاف کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ رحم کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ کرم کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ اگر کوئی جج عدل کرے تو وہ رب ہوتا ہے؟ ہم اگر کہہ دیں مصطفیٰ رحم کرتا ہے تو ملا کی طبیعت بگڑتی ہے۔ یہ تو جی رب کا کام ہے۔ تو فرمایا عدل بھی تو رب کا کام ہے نا، انصاف بھی تو رب کا کام ہے، رحم بھی تو رب کا کام ہے، کرم بھی تو رب کا کام ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ جج کا عدل اپنی نوعیت کا، میرے مصطفیٰ رب العالمین کا عدل اپنی نوعیت کا، وہ اپنی نوعیت کا، اپنی نوعیت کا عدل۔ جج کا عدل، ماں کا رحم کچھ اور قسم کا، رب کا رحم اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بھی رحم ہے، وہ بھی رحم۔ پتا چلا ادھر رحم ہو تو یہ رب نہیں بنتی، ادھر رحم ہو تو وہ رب ہے۔ اسی طرح وہ بھی دستگیر اور میرے مصطفیٰ بھی دستگیر۔ میرے محبوب کی دستگیری کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رب بن گئے۔ برادران اسلام، بس بات وہی ہے کہ ملا کو دشمنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی عظمت سے، دشمنی ہے تو کس سے؟ میرے محبوب کی عظمت سے۔ مجھے وہ یاد ہے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام گنج مراد آبادی، کوئی پیچھے اس طرح نام، مظفر غالباً ان کا نام تھا، منصور گنج مراد آبادی بزرگ تھے۔ وہ محفل میلاد کا خطاب ارشاد فرما رہے تھے، تو کسی ایک ملا نے آ کے سوال کر دیا کہ حضرت جی بغیر سلام کے، کیونکہ ہمیں وہ کافر سمجھتے نا مشرک، سلام نہیں کہنا، بغیر سلام کے آ کے پھٹ یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں دور سے کہ تلاوت ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی ہوئی تھی۔ کہا جی نعت پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ فرمایا میں کیا کر رہا ہوں؟ سنو۔ جب سنا تو میرے محبوب کی چہرے مبارک کی صفت بیان کی گئی، آپ کا خد و خال بیان کیا گیا، آپ کی عظمتیں بیان کی گئی، اللہ رب العزت نے جو فضل اپنے محبوب پر کیا تھا وہ بیان کیا گیا۔ المختصر ذکر رسول ہوا، اس میں کیا ہوا؟ تو آپ نے پوچھا مولانا گنج مراد آبادی نے کہ حضرت میلاد میں کیا تھا؟ تلاوت نہیں تھی؟ کہا جی تھی۔ نعت تھی؟ ہاں جی تھی۔ ذکر رسول تھا؟ کہا جی بالکل تھا۔ فرمایا اب تم بتاؤ کہ تلاوت حرام ہے یا پھر نعت حرام ہے یا پھر ذکر رسول حرام ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو حرام نہیں۔ فرمایا اسی چیز کے مجموعے کا نام ہی تو میلاد مصطفیٰ، اسی چیز۔ تو برادران اسلام آپ خود یہ نظر دوڑا لیں، کسی سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کہ تم محفل میلاد کیوں کرتے ہو تو آپ کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت ہمارے محفل میلاد میں نصیبو آئی تھی یا نور جہاں ہم نے بلائی تھی؟ کیا ماجرا تھا اس میں؟ اگر تو اس میں تلاوت تھی، میرے مصطفیٰ کی نعت تھی اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ذریعے تھے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا بیان تھا، تو اب تو خود بتا کہ اس میں حرام چیز کون سی تھی؟ اگر تو وہ مائی کا لال کہہ جائے کہ یہ حرام ہے تو خدا کی قسم پھر تو پتہ چلے گا کہ یہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ اس نے حلال چیزوں کو بھی حرام کہہ دیا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے حلال حرام میں فرق ہے، اس کے حلال حرام میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور اگر نہ کہے کہ نہیں جی نعت بھی نہیں حرام، ذکر رسول قرآن پاک اور حدیثوں پاک سے وہ بھی حرام نہیں، تلاوت بھی حرام
تو پھر آپ ہاتھ جوڑ کے کہہ تو سکتے ہیں حضرت ہمیں ہماری حالت پہ ہی چھوڑ دیجئے، ہمیں کر لینے دیجئے گا ذکر رسول مآب، اور کر لینے دیجئے گا ہمیں تلاوت کلام مقدس، اور پڑھ لینے دیجئے گا ہمیں نعت مصطفیٰ۔ تو برادران اسلام اپنا ہوش قائم رکھا کریں کہ جب کوئی پوچھے کم از کم پوچھا ضرور کرو کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کسی نے میلاد میں کچھ اور سنا؟ نہیں سنا۔ تو برادران اسلام اگر میلاد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سر فخر سے بلند کیا کرو کہ ہم ذکر رسول کرتے ہیں، ملا آ کے منع کرتا ہے تو اس سے خود اپنے آپ پر فخر کیا کرو کہ ہم ذکر کرنے والے ہیں، وہ ذکر روکنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت اہل سنت۔ تو برادران اسلام یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ نہیں؟ جلوس کی بھی بات کریں گے۔ یہ تو ہے محفل میلاد مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ محفل میلاد۔ اوہ کلے جلوس تو اعتراض نہیں، محفل میلاد پہ بھی اعتراض ہے۔ کس پہ اعتراض ہے؟ محفل میلاد پہ بھی اعتراض ہے کہ لو جی تاڑے ویاہ ہویا تو محفل میلاد، کلاں دا ختم ہویا تو پھر محفل میلاد۔ یہ کیا کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں حضور ہے رحمت للعالمین۔ حضور کیا ہے؟ جب ہمارے شادی ہوتی ہے تو ہم رحمت للعالمین کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا صدقہ ہماری اس محفل میں، آج کی شادی کی بزم میں سونے رسول کی رحمتیں تقسیم فرما دے، وہ دے دے۔ جب ہمارا کوئی چلا جاتا ہے پھر بھی وہ رحمت للعالمین۔ ہم عرض کرتے مولا قبر میں لے گئے ہیں، اس رحمتوں والے کے ذکر کا صدقہ ہی رحمت کر دیں، وہ ہے ہی جب رحمت للعالمین تو پھر روڑا کس بات کا؟ تو برادران اسلام یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ یہ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آپ نے پڑھی 5 سنتیں۔ کتنی؟ سنت المسلمین، صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک جو مشائخ علماء ہیں ان کی سنت، اور دوسری سنت سنت صحابہ، تیسری سنت سنت الانبیاء، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، چوتھی سنت خود میرے محبوب پاک کی سنت، اور 5ویں سنت رب کی سنت۔ تو برادران اسلام اگر ان 5 چیزوں میں، 5 گروپوں میں، 5 سنتوں میں ہمیں میلاد مل جائے تو پھر تو اعتراض نہیں۔ کیوں بھئی؟ اگر ان 5 سنتوں میں ہمیں میلاد مل جائے کہ سنت المسلمین میں بھی ملے کہ صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی مشائخ اعظام ہیں وہ بھی میلاد مناتے تھے، اور پھر بعد میں صحابہ بھی وہ بھی مناتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر انبیاء انہوں نے بھی میلاد منایا کہ نہیں منایا، چوتھے نمبر پر میرے مصطفیٰ انہوں نے بھی اپنا میلاد کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا، اور 5ویں نمبر پہ خود رب العالمین، رب نے بھی میلاد پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ انہاں 5 پاسیاں چوں جے سانو میلاد لب جائے تو پھر تو سینہ چوڑا کر کے تر سکتے ہیں کہ نہیں میلاد میں، کہ ہم وہ ہیں جو اللہ کی سنت کے مطابق، میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، تمام انبیاء کی سنت کے مطابق، میرے رسول کے صحابہ کی سنت کے مطابق، اور جمہور علماء اور مشائخ کی سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام آئیے کدھروں شروع کریے، تھلیوں تانوں کہ اتوں ٹھانوں؟ تسی دس دو۔ ہاں جی، اللہ رب العزت پروردگار عالم کی بارگاہ سے شروع کر لیتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ